میں سب سے پہلے میڈیا کے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ سے مظلوم ملازمین کی آواز بنے اور ہماری آواز مقام بالا تک پہنچانے کے اندر آپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں شامل ہماری تمام یونینز ایسوسیشن کے قائدین کا شکر گزار ہوں، بالخصوص حیدر علی خان صاحب، مرکزی چیئرمین عقیقہ پاکستان، یاسین وڑائک صاحب، مرکزی صدر عقیقہ پاکستان، پنجاب سے ہمارے صدر راجہ طاہر صاحب، خیبر پختونخوا سے ہمارے چیئرمین وزیر زادہ صاحب، ہماری قائم مقام چیئرپرسن پنجاب سے میڈم رخسانہ انور، اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری ندیم اشرفی صاحب پنجاب سے ہیں ہمارے، اور خیبر پختونخوا سے ہمارے جنرل سیکرٹری نیاز علی صاحب، اور خصوصی طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا حیدر علی خان صاحب کا، غفار بادشاہ صاحب ہمارے آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کے، اور بابا علیگا سمیع اللہ خلیل صاحب۔ آج یہ باضابطہ پہلا ہمارا جو ہے پریس کانفرنس ہے جس میں ہمارے مرکزی صدر بھی جو ہے وہ شریک ہوئے۔ آج کی پریس کانفرنس کے اوپر میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے درینہ مطالبات تھے، جو گزشتہ 10 تاریخ کو بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی یہاں پہ، اور ہم نے احتجاج شیڈیول کیا تھا 26 سپٹمبر کا۔ 26 سپٹمبر کو پورے پاکستان کے اندر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی 26 تاریخ کو، وفاق میں بھی ہم نے فائنینس ڈویژن کے سامنے احتجاج کیا، اور یہ احتجاج ہمارے جو معاملات تھے مشترکہ ان کے ساتھ ساتھ تو تھا ہی تھا، مگر یہ خصوصی طور پہ جو ہمارے پنجاب کے ٹیچرز تھے، یہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ احتجاج کیا گیا تھا جو گرینڈ ٹیچرز الائنس پنجاب کے اندر۔ مگر بدقسمتی سے جو ہمارا فائنل دھرنے کی تاریخ جو ہم نے اناؤنس کی تھی کہ اگر ہمارے معاملات پنجاب میں نہیں سنے جاتے تو 14 اکتوبر کی ہم نے کال دی تھی پورے پاکستان کی جانب سے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنے جائز آئینی مطالبات کے لیے دھرنا دیں گے، بٹ انفارچونیٹلی ہماری شنگھائی کانفرنس جو ہے اس دوران میں آ گئی، پی ٹی آئی کا احتجاج بھی تھا اسی دوران، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو پہلے دن سے ہم کہتے رہے ہیں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس غیر سیاسی تھا، غیر سیاسی ہے، غیر سیاسی رہے گا، پرامن تھا، پرامن ہے، ہم پرامن رہیں گے، اور جو بھی منتخب حکومت ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، بٹ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو 14 اکتوبر کی جو ڈیٹ تھی وہ ہمارے مذاکرات بھی ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے سے، اور جب ہمیں پتہ لگا کہ ہمارے برادر ملک جو ہے 12 ممالک یہاں پہ آ رہے ہیں اور ہماری حکومت کی جگ ہسائی نہ ہو، ہم نے اپنے احتجاج کی کال کو واپس لیا ایز اے جسچر آف گڈ ول، اور اس امید کے ساتھ اپنے احتجاج کی کال کو واپس لیا کہ ڈیورنگ نیگوسیشنز میرا پہلے دن سے بینگ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یہ ماننا ہے کہ آپ کے معاملات، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر حل ہونے، اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر یہ روایت ڈال دی گئی ہے کہ جب تک آپ ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ نہ کریں، کوئی لاٹھی چارج حکومت یا کوئی اس کے اوپر تشدد وغیرہ نہ ہو یا کچھ ہے، تو وہ مطالبات حل نہیں ہوتے۔ ملازمین کی، مزدور کی طاقت 10 فروری 2021 میں
جو IMF کے مسلط کردہ وزیر خزانہ تھے حفیظ شیخ صاحب، انہوں نے بھی دیکھے جو کہتے تھے کہ ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. آنسو گیس کے شیل اس کا جو مظاہرہ کیا، اس کے باوجود وہی وفاقی وزراء جو کہتے تھے کہ ریٹن ایگریمنٹ جو ہے ان کے ساتھ کیا گیا. تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے میں مطالبات پہ آ جاتا ہوں. بدقسمتی سے جو ایک جائز آئینی مطالبہ، ہمارا آئین کا آرٹیکل 25 اور 38 کہتا ہے کہ there will be no disparity، کوئی تفریق نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں. سے لکھا ہوا آ رہا ہے، مگر 21 کا بجٹ آیا، 22 کا بجٹ آیا، یہ 23 اور 24 کا جو بجٹ کے اندر اضافہ کیا گیا ہے وہ اکراس دی بورڈ کر دیا جاتا ہے. آلٹو کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارا گریڈ 1 سے 16 کا ملازم پس رہا ہے، اس کی تفریق کا شکار ہے. اور میں بار یہ کہتا رہا ہوں کہ پہلے تو تفریق صوبوں اور وفاق میں تھی، پھر وفاقی اداروں میں تھی. اب فیڈرل سیکریٹریٹ کے اندر CDA ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اندر سپورٹس بورڈ ہے، اس کے اندر کہ آفیسرز کو جو ہے سیکریٹریٹ کے طرز کے اوپر دیگر ڈپارٹمنٹس میں جو ہے وہ 150% ایگزیکٹو الاؤنس کے نام پہ دے دیا گیا، مگر 1 سے 16 کے ملازمین کو محروم رکھا گیا. اور بجٹ میں بھی جب اضافے کی باری آتی ہے تو 35% تو بتا دیا جاتا ہے کہ 25% دیا جا رہا ہے اور افسروں کو 5% کم دیا جا رہا ہے. مگر جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا 300 گنا زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں ملازم، اس کی تنخواہ میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوتا ہے جتنا کہ ایک محروم ملازم کا ہوتا ہے. اس کے نام کے اوپر ملازمین کی تمام عمر بھر کی جو ہے کمائی کے اوپر ڈاکہ ڈالنا. اچھا، کچھ مطالبات ایسے ہوتے ہیں کہ جی حکومت کہتی ہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑے مطالبات جو ہے یہ بڑا ناجائز مطالبات یہ کر رہے ہیں. کوئی ہم اپنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز یا گھر یا بنگلے یا گاڑیاں کچھ مراد نہیں مانگ رہے. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ہماری 20 ستمبر 2023 کو پنجاب بھر میں اتنی بڑی تحریک چل رہی تھی، انہوں نے ہم سے ایک کمٹمنٹ کی. اس کے بعد 6 فروری کو بھی انہوں نے ہم سے میٹنگ کی اور یہ کہا کہ بالکل آپ کا جائز مطالبہ ہے. ان کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوئی اور اس ایک کمٹمنٹ کے اوپر ہم نے وہی بات کر رہا ہوں کہ جسچر آف گڈ ول جو ہے ہم نے اپنی اتنی بڑی پنجاب میں جاری تحریک، جو اسکول بند تھے، سارے معاملات تھے، میں خود 12 دن جیل میں تھا، جیل سے ہم مذاکرات کے لیے گئے. وزیر اعلیٰ نے کمیٹی بھی بنائی، محسن نقوی صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، ہماری میٹنگ ہوئی ہے، اس کی رپورٹ جو ہے وہ فیصلہ جات 20 دن کے اندر فائنل کرنے. ہم نیگوسیشن میں جاتے ہیں، مذاکرات میں جاتے ہیں، دلیل سے ان کو قائل کرتے ہیں، وہ مان جاتے ہیں کہ مطالبات جائز ہیں، ہم حل کرتے ہیں. بٹ آج پورا 1 سال ہو گیا ہے، پنجاب کا استاد آج پھر سڑکوں کے اوپر ہے. اس کے اوپر میں تفصیلی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر خصوصی گفتگو کروں گا. پینشن اصلاحات خیبر پختونخوا کے اندر نافذ ہو چکی. میڈیا کے توسط سے تمام ملازمین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پینشن کے اندر پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق جو ہے یہ پینشن ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، جس میں تقریباً ہماری 40 سے 50% جو ہے وہ پینشن کم ہو جائے گی جو ساتھی آج کی ڈیٹ میں ریٹائر ہو رہے ہیں. اور باؤنڈ کرنے کے لیے 6 مہینے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی اگلی ریٹائرمنٹ بھی نہیں لے سکتا. اسی پے اینڈ پینشن کمیشن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ محروم ملازمین کی تنخواہوں میں 70% تک اضافہ کیا جائے. کیا اسی پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ ہاؤس رینٹ میڈیکل کے مینس الاؤنس کے اندر 100% اضافہ کیا جائے؟ اور وہ جو اضافہ تھا وہ 2021 کی ریکمنڈیشن تھی. اس کے بعد جو انفلیشن ریٹ رہا ہے، آج تک گورنمنٹ نے ان مطالبات کے اوپر جو ہے وہ بالکل غور نہیں کیا. پیٹرول جب 64 روپے لیٹر تھا، ملازمین کا کنوینس الاؤنس وہی تھا، سیم تھا، اور آج 280 300 کو ٹچ کر کے راؤنڈ 258 یا 248 کے اوپر فلیکچویٹ پیٹرول کر رہا ہے. 64 روپے بھی وہی کنوینس الاؤنس اور آج بھی وہی کنوینس الاؤنس. ایز پر رینٹ ریسٹرکٹڈ آرڈیننس 2001 قانون کرایہ داری اسلام آباد کا جو ہے ہر 3 سال کے بعد
ایکٹ ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ کرایہ دار 25% جو ہے وہ اضافہ کر سکتا ہے. 3 سال پورے ہو چکے، ہائرنگ کے اندر مالک مکانوں نے کرائے بڑھا چکے. جو انفلیشن ہے جو ہم بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. وزارت ہاؤسنگ کو ہم شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہائرنگ کے حوالے سے تو پرپوزل بھیجی ہے، گریڈ 1 سے لے کے 10 تک 100%، 11 سے لے کے 16 تک 75 اور 17 سے اوپر 50. بٹ آج آپ کے توسط سے کہ جب اوپر کی بات آئے تو مجھے انشاءاللہ امید ہے جو ایک پرپوزل چل رہی ہے کہ غالباً اس کو 100% کر دیا جائے ہائرنگ کو. بٹ وٹ اباؤٹ ہاؤس رینٹ، میڈیکل اینڈ کنوینس الاؤنس؟ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہاؤس رینٹ تو اس لیے دیتی ہے بندے نے گھر جو ہائر نہیں کروایا ہوا، اس کا اپنا گھر ہے، تو جو سیلف ہائرنگ لے رہا ہے وہ اپنے گھر کی لے رہا ہے، تو ہمیں ہاؤس رینٹ کو بھی دیکھنا ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ چیزیں پوری کی جائیں. مگر یہ تمام چیزیں جو ہے کرنے سے پہلے جو تنخواہوں میں تفریق کے شکار ملازمین ہیں گورنمنٹ کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مطالبات میں جو حالیہ بجٹ کے اندر ٹیکسز کے اندر 100% اضافہ کیا گیا تھا، ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اس اضافے کو واپس لیا جائے. جو تنخواہوں کے اوپر ٹیکس ہے آپ الٹیمیٹلی کسی اور کموڈٹی کے اوپر لگا کے کر سکتے ہیں. وہی سرکاری ملازم کیوں، وہی ایک عام تنخواہ دار طبقہ کیوں کہ جو آپ کی گریپ کے اندر ہے، وائی ناٹ کہ آپ ٹیکس نیٹ کو جو ہے ایکسٹینڈ کریں اس حوالے سے. دیگر مطالبات کے اندر ہمارے تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹینجنٹ، ٹی ایل اے، پی ایم اسسٹنٹ پیکج کے انویلڈ جو ملازمین ہیں ان کی ریگولرائزیشن کا ہم نے مطالبہ کیا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب سے اس حوالے سے میٹنگ بھی ہوئی اور انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی ہمیں کہ ہم ایک کمیٹی کو پرائم منسٹر سے بات کر کے بنائیں گے اور ان ساتھیوں کو جو ہے وہ ریگولر کریں گے. 1,60,000 پوسٹیں وفاق کی جو ہے ابالش کی جا رہی ہیں ایک طرف، دوسری طرف جو کنٹینجنٹ پیڈ ملازمین ہیں کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے، فائنینس کی آج اور سیکریٹریٹ نے ہمارے کام کرنے والے اور جتنے بھی تمام ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹینجنٹ، یہ سارے ملازمین جو ہے میری بات سن رہے ہیں میڈیا کے توسط سے بھی کہ آپ حکومت کو بھی یہ آواز پہنچائے اور ان ملازمین کے لیے کہ آپ ہمیشہ سے ڈرتے آئے ہیں کہ کوئی نوکری سے نکال نہ دے. آپ کے لیے پھانسی کا پروانہ، نوکری ختم کرنے کا پروانہ آ چکے ہیں. آپ اگر ابھی بھی باہر نہ نکلے تو بہت دیر ہو جائے گی. رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ لاسٹ میٹنگ میں ایڈیشنل سیکٹری ریگولیشن کو جو ہے یہ میسج بھی دیا تھا کہ سیکٹری فائنینس کو کہیں کہ ہمارا موٹو بندوں کو نوکریوں سے نکالنا نہیں ہے، جو نوکریوں کے اوپر ایٹ لیسٹ موجود ہیں ہم ان کا تحفظ جو ہے وہ کریں گے. ہمارے یہ ایشوز تو چل رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا مطالبہ جو اداروں کی نجکاری کے حوالے سے تھا، سکولوں کی نجکاری کے حوالے سے تھا کہ ہم اپنے مطالبات لے کے چل رہے ہیں. حکومت نے ہمیں انگیج کر دیا کہ ہم روٹی کے لیے رو رہے ہیں. انہوں نے وہاں سے پانی بند کرنا یہ وہ والی پوزیشن کر دی کہ ہم اپنی تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کے لیے لڑ رہے تھے. انہوں نے اسکولوں، اداروں کی بندش اور نجکاری کی طرف چلے گئے. اب میں آ جاتا ہوں کہ انسٹیٹ کے اس ایشو کو ریزالو کروایا جاتا. جون میں بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنا ایک کردار ادا کیا، پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر کو آن بورڈ بھی کیا اور انہیں کہا کہ مسائل کو حل کریں. بٹ انفارچونیٹلی کچھ ذاتی انا، کچھ من مرضی کے فیصلے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ایجوکیشن کے ان کو ساتھ بٹھائے بغیر امپوز کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں ٹی این اے ٹیسٹ جو ہے اسکولوں کی نجکاری پیف کے حوالے سے تو ایک علیحدہ ایشو ہے. ٹیسٹ نیڈ اسسمنٹ کے نام کے اوپر جو ہے ایک کہا گیا کہ جی آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اگر آج میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ تمام سینئر صحافی یہاں پہ موجود ہیں
کسی کا 5 سال کا تجربہ، کسی کا 10 سال کا اور کسی کا 20 یا 25 سال کا. آج میں یہاں پہ بیٹھ کے اسلام آباد پریس کلب میں بات کروں کہ جی آپ کی ٹریننگ نیڈ اسسمنٹ جو ہے ٹیسٹ لیا جائے گا کہ آپ کو ویڈیو بنانی آتی ہے یا تصویر بنانی آتی ہے یا نہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی آپ اس کو اپنی تذلیل سمجھیں گے. تو اساتذہ کی تذلیل کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ وہاں پہ لانچ کیا گیا. آؤٹ آف دی کورس پتہ نہیں کہاں کہاں کے سوال ڈالے گئے جن کے جوابات بھی ٹھیک نہیں تھے. اینیویز پنجاب کے تمام اساتذہ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ٹیسٹ کا بائیکاٹ کیا اور حکومت فی الوقت اپنے فیصلے کے اوپر پیچھے ہٹی ہے. مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ہمارے ٹیچرز اساتذہ کے جو قائدین ہیں، کنوینر بشیر وحید صاحب کی قیادت میں یہ تحریک چل رہی ہے خالصاً اساتذہ کے حوالے سے. ہمیں فی الوقت یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنی اسٹرینتھ جو ہے شو نہیں کرنی. لیٹ اس یوٹیلائز ٹیچرز اسٹرینتھ. ہمارے اساتذہ کو برطرف کیا گیا پنجاب میں. سینکڑوں کے حساب سے اساتذہ کو جو ہے سی ای او آفیسز جو ہے وہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا. اور جو پورے پنجاب کے ٹیچرز نے بائیکاٹ کیا تھا، 30 سے 40 ہزار جو ہے انہوں نے شو پاس کیے ٹیچرز کو. مگر پنجاب کے اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں، وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. اور میں بڑا واضح پیغام آج میڈیا کے توسط سے پاکستان بھر کے تمام ملازمین کی طرف سے، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی طرف سے پنجاب حکومت کو، وفاقی حکومت کو بڑا کلیئر میسج ہے کہ ہم اپنی اساتذہ تنظیموں کے بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس حوالے سے 20 نومبر کی جو کال تھی ہمارے گرینڈ ٹیچرز الائنس، ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک یکجہتی کا پیغام اپنے ٹیچرز کو، اپنی حکومت کو، اپنی کمیونٹی کو دیں کہ پاکستان بھر کے ملازمین جو ہیں وہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے جو شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا حصہ ہیں. ہم اپنے الائنس میں شامل کسی چھوٹی سے چھوٹی تنظیم ہو، بڑی سے بڑی تنظیم ہو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہمارا کلاس 4 کا ملازم ہو، کوئی استاد ہو، کوئی عام ورکر ہو یا لیڈر ہو، ہم بالکل اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کسی بھی صورت میں اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم تمام قائدین نے مشاورت کے ساتھ 20 نومبر 2024 کو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وزارت خزانہ سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک، وفاق کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، صوبائی اسمبلی کے سامنے اور پنجاب میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے جو ہے احتجاجی مظاہرہ یا دھرنے وغیرہ کے حوالے سے جو ہے یہ بالکل جو ہے ہمارا احتجاجی مظاہرہ اور جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا. سب سے دوسری چیز، میرے پاس سلپ پہنچی ہے منیمم ویجز کے حوالے سے کہ میڈیا کے حوالے سے بھی اب دوسرا پیغام آ رہا ہے کہ ہم سرکاری ملازمین کی تو لڑائی لڑ ہی رہے تھے کہ ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کی تنخواہیں بھی جو ہے وہ ابھی تک جاری نہیں ہوئی. اور غالباً کل بھی یہ بات ہو رہی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف کچھ اماؤنٹس ڈیو ہیں، گرانٹس ڈیو ہیں. تو چینل ہاؤسز میڈیا کے حوالے سے اس سے زیادہ ستم ظریفی کیا ہوگی کہ ہم اپنا مسئلہ آپ کے پاس لے کے آئے کہ آپ ہماری آواز آگے پہنچائیں گے. تو آج میں بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے کہ نیگوشیشنز میں جہاں پہ بھی بات ہوگی، پریس ریلیز کے اندر بھی ہم یہ ایجنڈا اس کے اندر ڈالیں گے کہ ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو جو مسائل ہیں ڈیفینیٹلی آپ لوگ تعداد میں کم ہیں، آپ کی ڈیوٹیز ہیں، آپ کی لڑائی، آپ کا مقدمہ بھی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس انشاءاللہ تعالی لڑے گا اور جہاں تک آپ کی آواز پہنچائی جا سکے انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے.
اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر کرنٹلی ہمارے پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن جو ہے دھرنا دیے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ دھرنوں اور احتجاجی مظاہروں میں گرفتار ہونے والوں کے اوپر دھول بھی پھینکتے ہیں اور ان کو ایک سٹیپ اوپر پروموشن بھی دیتے ہیں جو آپ کے دھرنے میں ساتھی آئے اور رہا ہوئے. تو آپ کے صوبے کے اساتذہ جو ہے گزشتہ آج دوسرا روز ہے دھرنے کے اوپر ہیں. آپ ثابت کریں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایک مثالی حکومت ہے اور وہ ملازمین کے مسائل ترجیحی بنیادوں کے اوپر حل کرنا چاہتی ہے تاکہ خیبر پختونخوا کے ملازمین کو بھی پتا چلے کہ واقعی ایک عوامی حکومت وہاں پہ موجود ہے اور ملازمین کے مسائل دھرنوں احتجاجوں سے نہیں، مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے جو حل کیے جا رہے ہیں. بہت سے ایسے ایشوز تھے 4 ٹائر اپ گریڈیشن کے حوالے سے ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھیوں کا ہو، سی پی فنڈ یا دیگر ایشوز، آپ کی لاسٹ کیبنٹ وہ اپروو کر کے گئی ہوئی ہے اور آپ اس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. یہ تمام ایشوز تو ہمارے چل رہے تھے. ہمارے اداروں کے خاص طور سے میں بات کی کری پی ڈبلیو ڈی کے حوالے سے تھا، آئی ایس کو کی نجکاری جو ہے اس کے اوپر، آئی ایس کو تو نہیں تمام ڈسکوز کی نجکاری، تمام یوٹیلٹی سٹورز کے ہمارے ساتھی ادھر موجود ہیں. یہ تمام ادارے تو ہمارے چل ہی رہے تھے. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کیپٹل ایجوکیشن اتھارٹی ایکٹ، یہ ایکٹ جو ہے بنایا گیا ہے اور اسلام آباد کے اسٹوڈنٹس کے اوپر میں بڑا واضح پیغام دیتا چلوں آپ تمام سرکاری ملازمین کو بھی، خواہ پنجاب کے ہوں، وفاق کے ہوں، خیبر پختونخوا کے ہوں، کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ کسی ایک ادارے کی نجکاری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ہم جب واپڈا کی نجکاری ہو رہی تھی اور کمپنیاں بن رہی تھی تو ہم نے کہا ہم تو اسکول والے ہیں، ہم تو ٹیچر ہیں، ہم تو سرکاری ملازم ہیں، اس نجکاری سے ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. مگر آج جو ہمارے بجلی کے بل مہنگائی کے ہیں وہی ہمارے قومی ادارے کی نجکاری کی وجہ سے بھگت رہی. کل کو اسکولوں کی نجکاری اگر ہو جاتی ہے تو آپ تمام پاکستانی عوام، آپ کے بچے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، آپ کے بچے بھی اس پرائیویٹائزیشن سے ٹیکس سے جو ہے وہ متاثر ہوں گے. ابھی تو گرانٹس آ رہی ہے، دی جا رہی ہے، جب بعد میں کہا جائے گا تو یہ پیسے آپ کی ہماری جیبوں سے نکلیں گے. اور جو ابھی مفت تعلیم کا نعرہ لگایا جا رہا ہے آفٹر پرائیویٹائزیشن جو ہے، یہ معاملات پڑھائی کی طرف سے بھی. تو یہ نجکاری ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسکولوں کی ہو، ہمارے قومی اداروں کی ہو، ورثوں کی ہو، یہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہے. ہمارا سی ڈی اے کے ہسپتال جو کیپٹل ہاسپٹل ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کی بات جو ہے چل رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے جو بہت محنت کے بعد، اور اس کا تمام تر کریڈٹ احسن اقبال صاحب کو جاتا ہے جو جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون کے. پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے تحت جتنے بھی بچے تھے جن کو ہم نے ریگولر کروایا وہ کنٹریکٹ پہ کام کر رہے تھے. رول 17A پنجاب میں تھا اور اسی طرح تمام صوبوں کے اندر جو دوران سروس فوت ہو جاتے تھے بچے، ان کو مستقل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ بھرتی کیا جاتا تھا. یہ ابھی ہم نے کروایا 2022 کے اندر. بٹ انفارچونیٹلی کسی اور حوالے سے جو ہے کیس ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے پوسٹ آفس کا غالباً کیس تھا، ہائی کورٹ نے پتہ نہیں کیسے فیصلہ دیا کہ امپلائیز آن کوٹے کے اوپر وہ کیس پہنچتا پہنچتا سپریم کورٹ تک پہنچا اور سپریم کورٹ نے معذرت کے ساتھ یہ ایک فیصلہ ایسا ہے بٹ ڈیفینیٹلی مجھے اس کے اوپر بولنا پڑے گا. پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر سرکاری ملازمین کو بولنے کا حق نہیں ہے.
مگر اس لیے بولنا پڑے گا کہ پرائم منسٹر اسسٹنٹ پیکج کے تحت یہ خالصتاً یتیم بچے جن کے والدین یا والدہ فوت ہوئی یا وہ بیوائیں جن کے شوہر یا دوران سروس فوت ہوئے، آپ کس طرح سے جو ہے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ دے سکتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے یہ اختیار حاصل نہیں ہے پرائم منسٹر کو؟ اگر واقعی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ایک اتنا اچھا جسچر جو ہے گورنمنٹ نے اتنا اچھا فیصلہ کیا یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے، آپ اس کو پارلیمنٹ سے منظور کروائیں، کیبنٹ سے منظور کروائیں۔ جس طرح سے ہمارے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تھا تو سپریم کورٹ نے ایک سوال اٹھایا تھا، مگر ان کی ایکسٹینشن کے لیے جوائنٹ سیشن بلا کے جو ہے پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا۔ اس ایک مطالبے کو جو دوران سروس ملازمین فوت ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کے حوالے سے آلریڈی یہ آپ کا کیا ہوا فیصلہ ہے، یہ اسی گورنمنٹ کا کیا ہوا فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کو جو ہے سپریم کورٹ کی اس فیصلے کی روشنی میں رد نہ ہونے دیں اور اس کے اوپر جو بھی قانونی کارروائی کرنی ہے بجائے اس کے کہ ہم ملازمین کورٹ کے اندر جائیں، حکومت کی طرف سے اٹارنی جنرل جو ہے پیش ہوں اور اس حوالے سے اپنا موقف دیں۔ میں ایک دفعہ پھر سے اپنے صوبوں سے آئے تمام قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کا، جو ہمارے کولیکٹیو ایشوز ہیں، ہمارے صوبوں کے اندر لیڈیز ہیلتھ ورکرز کے اپنے مسائل ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر اپگریڈیشن ریگولیشن کے میڈم رخسانہ کے حوالے سے بات کی جائے، ان کے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے علیحدہ سے جو صوبوں کا علیحدہ سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ پروونسز کے حوالے سے پروویژنل جو ہے وہ ہم دے چکے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جو نیکسٹ ہمارے یہ پروسیس ہو رہا ہے ہمارے ساتھی بات کریں گے۔ مزید ایک دفعہ پھر سے میڈیا کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پنجاب گورنمنٹ اور حکومت سے یہ میسج دیتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو ہے اپنا انٹروین کرے اس حوالے سے، اور پنجاب کے اندر جو اساتذہ کی تحریک اس وقت چل رہی ہے استاد سڑکوں پہ اس کو حل کروایا جائے، اور جو لاسٹ میٹنگ میں ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کمٹمنٹس کی تھی تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے، تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈہاک کنٹینجنٹ ملازمین کے حوالے سے، پینشن اصلاحات کے حوالے سے، اس کے اوپر دوبارہ سے میٹنگ بلا کے ان کو حتمی جو ہے وہ شکل دی جائے۔ بصورت دیگر احتجاجی مظاہرہ اور جو دھرنا ہے 20 نومبر کو انشاءاللہ تعالیٰ وفاق کے تمام ملازمین کو، میڈیا کے ساتھی ادھر موجود ہیں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس میں شریک ہوں، اور خیبر پختونخوا کے اندر صوبائی اسمبلی اور لاہور میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ ملازمین کا ایک جمع غفیر ہوگا اور اپنے مطالبات انشاءاللہ تعالیٰ ہر صورت میں جو ہے وہ پورے کروائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ آپ نے سرکاری ملازمین کے تحفظ کی بات کی، ان کی تنخواہوں میں تفریق کی بات کی، تو سر جو نوجوان سرکاری جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں سارا پروسیس کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ انٹرویو بھی ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن جاب نہیں دی جاتی انہیں، تو سر اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپ لیا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے کہا کہ ٹیسٹ وہ سارے کے سارے کلیئر کر لیتے ہیں، ایک اگر کسی ادارے میں 100 پوسٹیں آتی ہیں اور وہاں پہ 10,000 ملازم اگر اپلائی کر رہے ہیں، 10,000 میں سے 5,000 ساتھی جو ہے وہ ٹیسٹ پاس بھی کر جاتے ہیں، میں میرٹ کی بات ہی کر رہا ہوں، اس میں بھی سے شارٹ لسٹ کی جاتا ہے انٹرویو کے لیے، اور ہر پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے 3 ساتھی ہوتے ہیں جن کا انٹرویو اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی شفاف طریقے کے ساتھ جو ہے اپوائنٹمنٹس وغیرہ وہ جو ہے ہو رہی ہیں۔ اگر کسی لیول کے اوپر سفارش وغیرہ یا کچھ ہے، پہلی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا انٹرویو کے حوالے سے کہیں پہ ہو سکے تو ہو، بٹ میں قطعاً نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرتیاں نہیں ہوتی، ڈیفینیٹلی وہ سیٹیں فل ان ہوتی ہیں، ہاں کوئی ساتھی اگر اس کے اوپر کوالیفائی نہیں کر سکتا تو یہ اس کی ایک علیحدہ سے بات ہے، وہ اس کرائٹیریا کو یا اس کو میٹ نہ کر سکے۔ جو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس لیے کہ تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار مل سکے۔
یہ ڈاؤن سائزنگ کی بھی جو بات آپ نے کی، یہ اداروں کی نچکاری ہو رہی ہے، ادارے ختم کیے جا رہے ہیں، پوسٹیں ختم کی جا رہی ہیں، اس کے لیے بھی اسی لیے بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ مواقع جو ہے وہ مل سکیں۔ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ تعلیم کا نظام ویسے پورے پاکستان میں خراب ہے، لیکن لوگ زیادہ تر جو نا پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ٹیوشن کراتے ہیں تعلیمی معیار کی وجہ سے۔ آج تک جو اساتذہ ہیں آج ان کا اپنے حق کے لیے بات کرنا بہت جائز بات ہے، ہر بندہ اپنے حق کے لیے، لیکن تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آج تک کوئی اساتذہ نے کوئی بہتر دھرنا بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا جس سے قوم کے بچوں کو تعلیمی معیار ایک جیسا مل سکے۔ دوسرا یہ کہ سرکاری اسکولوں کی جو حالت ہے وہ دیکھا جائے تو بہت بری، جس کی وجہ سے لوگ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو داخل بھی نہیں کراتے۔ یہ نظام کیسے سیدھا ہوگا؟ اس کے لیے اساتذہ یا آپ لوگ کیا اقدامات؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اس حوالے سے کہ اساتذہ نے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ون تھنگ از ویری کلیئر کہ اگر آپ اپوائنٹمنٹس کی بات کریں، ٹیچرز کے کرائیٹیریا کی بات کریں، تو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ٹف کرائیٹیریا پنجاب پبلک سروس کمیشن ہو، بی اے یا بی ایڈ کے حوالے سے بات ہو یا ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے بات ہو، تو وہ اساتذہ کا۔ دوسرا، جہاں تک میں اپنی انفارمیشن کے حوالے سے بات کروں گا، ایجوکیشن سے میرا تعلق نہیں ہے، ہمارے مرکزی صدر ایجوکیشن کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ کریں گے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے فیشن کا سمبل، ایک اسٹیٹس کا سمبل جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں کو جو ہے وہ اسکولوں کو بنایا ہوا ہے کہ میرا فلانا بچہ جو ہے فلانے اسکول میں فلانے اسکول میں فلانے اسکول میں پڑھتا ہے۔ اس کے لیے نظام میں بہتری جو ہے وہ حکومت کا کام ہے کہ پالیسیز وہاں پہ دوبارہ مینیپولیٹ نہیں کرنی، میں نے اپنی جیب سے بجٹ نہیں لگانا ہے، میں ایک استاد جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے، جو مینجمنٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا کام ہے، جو دیگر ایشوز ہیں وسائل اور اس چیز کے حوالے سے یاسین بڑائے صاحب اس حوالے پہ بات کریں۔ جی، جب آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو میں یہ آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ آج تک آپ کو کبھی بیکن ہاؤس گرامر اسکول یا کیجی گریکسی کا بچہ بورڈ کا گولڈ میڈلسٹ نہیں ملے گا۔ جب بھی آپ بات کریں گے تو گورنمنٹ اسکول کے وہ بچے جو ٹاٹ پر بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہی گولڈ میڈل لیتے ہیں، اور وہی ہم نے منسٹر ایجوکیشن پنجاب کو یہ چیلنج دیا ہوا ہے کہ وہ کھلے عام ہمارے ساتھ مناظرہ کریں کہ آیا ہمارے گورنمنٹ اسکول جو ہے ان کے نتائج اچھے ہیں یا پرائیویٹ کے نتائج اچھے ہیں۔ جب بھی کوالٹی ایجوکیشن کی بات کی جائے گی، جب اساتذہ کو میرٹ پر بھرتی کرنے کی بات کی جائے، یا جب بھی ہم اپنے طالب علموں کو ڈیلیورنس کی بات کرتے ہیں، آج میں ہم نے اپنے ڈی سی صاحب کو بتایا کہ جو اسکول آپ نے نجکاری میں دیا ہے وہاں پر 3 ٹیچرز کام کر رہی ہیں جن میں 2 مڈل پاس اور 1 میٹرک پاس ہے، جبکہ ہمارا وہی پرائمری اسکول ایک جو ٹیچر تھی وہ ایم فل تھی اور وہ 6 کلاسوں کو پڑھا کر بہتر نتائج دے رہی تھی، لیکن وہ بچیاں جو خود مڈل یا میٹرک ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس دفعہ یاسین صاحب یقیناً حکومت کی کوئی پالیسی جو وہ ختم کرنے کے درپے ہے کہ 2017 کے بعد گورنمنٹ کا کوئی ٹیچر بھرتی نہیں کیا گیا، نہ پروموشن کی گئی ہے، بلکہ جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر بھرتی کر کے اسکول خالی، کیا پرنسپل نہیں یا ٹیچر نہیں کیے؟ یہ حکومت وقت میں اپنی پالیسیوں کے ذریعے سے ہمارے اسکول جو ہے ان کی تباہی کی طرف لے گئے۔ یاسین صاحب محدود وسائل کے اندر اس دفعہ انڈیکیٹ کا رزلٹ نکالے، ٹاپ 20 میں زیادہ تر سرکاری اسکول کے بچوں میں ایڈ کرتا چلوں غیر تدریسی جو سرگرمی ہے،
پہلے تو پولیو کروا رہے ہوتے تھے، مردم شماری کروانی ہے 2-2 مہینے کے لیے تو اساتذہ کرا رہے ہیں، ڈینگی کے حوالے سے ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اساتذہ کرا رہے ہیں. میں بڑا کلیئر ہوں کہ پالیسیز کے حوالے سے جو ہے ہاں تجویز امپلیمنٹ اگر کرنی ہے بہتر کیسے ہو سکتا ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جو ہمارے حکمران ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس میں ہے، سینٹ میں ہے، صوبوں کے اندر ہے، حکمران ہے، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں پابند ہوں گے پڑھنے کے. جو ہماری ٹاپ کی بیوروکریسی ہے وہ پابند ہوگی کہ ان کے بچے جو ہیں سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھیں گے. میں دیکھتا ہوں کہ سرکاری اسکولوں کی حالت بھی ٹھیک کیسے نہیں ہوتی. اساتذہ تو وہاں پہ ویسے ٹاپ کلاس کے پڑھے ہوئے ہیں، بٹ جو حالت جو پالیسیز ہیں ڈیفینیٹلی اس کے اندر نکھار آئے گا. آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹاپ کے اوپر پالیسی میکرز ہیں، جو وزیر ہیں، جو مشیر ہیں، میں پالیٹکس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، حکومت کے اندر ہو یا اپوزیشن کے اندر ہو، کتنوں کے بچے اس وقت جو ہے سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دیں کسی ایک کا نام لیں. تو جنہوں نے پالیسی بنانی ہے، جن کے اپنے بچے وہاں پہ ہوں گے، تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے اسکول کا نظام بہتر کرنا ہے. اگر حکومت پیسے نہیں دے گی، ان کے پاس وسائل ہوں گے، اپنے پیسوں سے ان اسکولوں کی حالت بہتر کریں گے یا ایڈ منگوا کے اسکول کی حالت بہتر کریں گے. ہمارے استاد سے آپ توقع کریں کہ محدود تنخواہ کے اندر وہ بچوں کو پڑھائے بھی اور دیگر ایشوز بھی حل کریں. ہم تو ان کی تنخواہوں میں تفریق کا رونا رو رہے ہیں. استاد سب سے زیادہ اگر سیلریز اور رسپیکٹ کی بات کی جائے، جن ملکوں کی آپ نے یورپ اور اس کی بات کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ استاد کی ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ تذلیل اگر سرکاری ملازمت سے کسی شعبے کی جا رہی ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارا کلاس 4 کا ملازم آتا ہے کہ جس کی پوسٹیں ختم کر کے یہ معیشت جو ہے کہ آپ کلاس 4 ڈرائیور، مالی، کھاترو، پلمبر، ان کی پوسٹیں آپ ختم کر رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنے چلے ہیں. کہ سب سے پہلے جو ہے سب سے برا طبقہ جو سمجھا جاتا ہے کلاس 4 گریڈ 116، اور اس کے بعد اگر سب سے برا طبقہ یا تذلیل ہے تو ہمارے اساتذہ کی ہے. پاکستان باجوہ صاحب آئی وانٹ ٹو بلانگ ٹو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. میرے دوست نے جو سوال کیا اور یورپ ملکوں کا نام دے دیا. آج آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا میں کہیں بھی جب آپ ٹیچرز کو ٹھیکیدار بنا دیں، اس میں کنسٹرکشن کا کام کروائیں، اس سے الیکشن کی ڈیوٹی لیں، اس سے پولیو کی ڈیوٹی لیں، ان کی مختلف دونوں کی ڈیوٹی ان سے لیں، اور ان کو یہ بھی کہہ دیں کہ مار نہیں پیار سے. آپ کسی کو تھوڑا سا ڈانٹو تو اس کو شوکاز. اس ادارے کو برباد کرنے میں جتنی گورنمنٹ کی ناقص پالیسی ہو 100% اس کا کردار ہے. ٹیچرز کمیونٹی کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اس میں 1% بھی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. میں خود ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں. جو ریزلٹ ہمارے سرکاری اسکول دے رہے ہیں یقین کریں وہ پرائیویٹ اسکول نہیں دے رہے. لیکن بھائی آپ جو یورپ ملکوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارے پشتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ 1000 چڑیا ذبح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک ہاتھی کو ذبح کر لو آپ کا خزانہ بڑھ جائے گا. اس گورنمنٹ کی پالیسی یہی ہے کہ جس طرح بادل صاحب نے کہا کہ آپ نچلی سطح پہ آئی لوگ کو خوش کرنے کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے کلاس 4، جس سے ہمارے ٹیچرز کی ویکینٹ پوسٹ ختم ہو جائے، جس سے ہمارے ایون کی جو باقی ادارے اس طرح بادل صاحب کہہ رہے ہیں یہ سوچتا بھی مت کہ یہاں باجوہ صاحب اور آپ لوگ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو. 2 سال سے ہم رونا رو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. کوئی اسمبلی میں ایک سیاسی پارٹی کا ایک وہ بندہ ہمارے اجلاس میں آتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا، اندر سب میں نہیں لیں گے. ہمارے ہاں اگر ایک سیاسی گورنمنٹ ہے تو پنجاب میں دوسرا ہے، سندھ میں تیسرا ہے، بلوچستان میں کوئی اور ہے. آپ کو خدا کی قسم پتہ نہیں ہے کہ آئندہ 1 سال کے اندر پلس میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہاں سے آن دا ریکارڈ کہ جن کے 1 یا 2 سال ہو چکے ہیں باجوہ صاحب، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آئی لوگ کے ڈر اور خوف اور آئندہ انسٹالمنٹ لینے کی وجہ سے ان 2 سالوں کا جو 2 سال ہو چکے ہیں سروس ان کا ٹینشن بھی ختم ہوگا. اس
प्रस्तावों के जरिए बाबा साहब मुलाजिमीन को मोटिवेट करे, लोगों को निकाले, ये उर्दू के चक्कर से निकलो। जिस तरह आप लोगों ने वफाक में इंशाअल्लाह पंजाब की सिक्योरिटी के सामने और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी के सामने मुजाहरा होगा, और भी जो डेट डिसाइड करेंगे हमारे बड़े, उस पर इंशाअल्लाह हम निकलेंगे इसके ऊपर को। और बाबा साहब आपके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की बात करते हो, मुझे के लिए शेख में आते हैं। श्रीमती गवर्नमेंट सर्वे है, वो तक अप्रोच नहीं है लोगों की। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है आपको पता है? बहुत साल की 20-20 हजार लोगों की सेल हो रही है, फोन कर रहे हैं, तनख्वाहें बंद, सिर्फ एक चीज पे चल रहे हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, खाली पोस्टों की जो टेबल है उस पर प्रमोशन रोका गया है ताकि उसको एबॉलिश किया जाए। इस पॉलिसी पे चल रहा है, इंशाअल्लाह हमने इनके खिलाफ आवाज निकालेंगे। बाबा साहब ठीक ठाक गवर्नमेंट को आप ये जो हिमायत करते हैं, ये करते हैं, वही 6 अक्टूबर वाला मूड बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। खुदा की कसम आपके 17 वाला आर्डर भी वापस हो जाएगा और ये सब कुछ, वरना आयोग के डर की वजह से और कुछ कयामत तो ये भी मैं सुनता हूं, मुझे कान आती है कि हम बादल के पंजाब में निकलते हो, लोग शोकात जारी हो रहे, यार शोकात भी होगी, सस्पेंशन भी होगी, तनख्वाही भी बंद होगी, निकलो डर से निकलो। बाबा साहब माजरत के साथ सवाल जवाब से हट के जब तो अपना जज से टाइप के शिकल में निकल गया, लेकिन ये हमारी जरूरत है इस वक्त। बड़ी मेहरबानी। आप कहेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो लैदा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री एजुकेशन लैदा 2 मिनिस्ट्री है। तो आप कह रहे हैं कि जो टीचर है जो डेंगू या सेहत के हवाले से काम करते हैं, तो आप मिनिस्ट्री हेल्थ को के हवाले से क्या कहेंगे कि उस्तादा की जो ड्यूटी है हेल्थ के करते डेंगू वगैरह आपने बात की है, तो ये तो लैदा मिनिस्ट्री है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे टीचर्स के? देखिए बड़ा क्लियर है कि अभी भी पोलियो की ड्यूटी जो है आउटसोर्स कर रहे हैं। ये स्कूलों को, हमारे इदारों को जो है वो आउटसोर्स कर रहे हैं। जो ड्यूटीज के हवाले से दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, अलग-अलग है। उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ये जो ड्यूटीज है उसमें पंजाब के जो बोर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो 9 में से 6 बोर्ड्स के अंदर जो टॉप पोजीशन जो है वो हासिल किए, वो हमारे सरकारी स्कूलों के, गवर्नमेंट स्कूलों में जो है वो हासिल किए हैं इस हवाले में। और ये क्रेडिट जो है सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को जाता है। तो मजीद सवाल जवाब लेकिन आपकी जो मुतालबात हैं, जो आपकी गैर हकूक है, आपसे बातें बहुत सारी की। देखिए आजकल जो रूज पर है बात हुकूमत की तरफ से, वो है निष्कारी प्राइवेटाइजेशन शुरू की है। अगर बात की जाए PWD ने जिस तरह से अपने हक के लिए एहतजाज किया और PMDC जिस तरह से एहतजाज किया, ISO की तरफ से भी काफी एहतजाज किए गए, इससे बड़ा भी एहतजाज आप कर सकते हैं। जी मैं उसमें ऐड करूं, यूटिलिटी स्टोर्स के साथी हमारे पास बैठे हैं। सबसे बड़ा एहतजाज जो है अगर हुआ है, जो यूनिटी की इत्तेहाद की मसाइल कायम किए हैं, तो हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के साथियों ने कायम किए हैं। और हमारे पंजाब के साथियों में ग्रैंड टीचर्स अलायंस ने 2 नवंबर को आप देखें जितनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे साथी निकले हैं ग्रैंड टीचर अलायंस के। और तो मैं आपको ये भी बता दूं, वो सारे कायदीन जो है आल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस का हिस्सा है, मगर टीचर्स का स्पेसिफिक इशू है कि जब सारे इकट्ठे होंगे तो फिर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत है। और ये सारे इदारे इकट्ठे होकर अगर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच गए, जो हमारा नेक्स्ट प्लान डेफिनेटली यही है। हम ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट हमें ये कहे कि जी आप मजबूर कर रहे हैं या ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इश्यूज मुज़ाकरात की टेबल पे हल हों। और मैं फिर बताता चलूं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने हमसे बड़े वाज़ेह कमिटमेंट्स इसके ऊपर कर ली हैं। और इस वक्त भी जो साथी हमारे अलायंस से बाहर हैं, क्योंकि हर इदारे के अंदर मुख्तलिफ यूनियंस होती हैं, तो हमने अब ये नारा लगाया कि दुनिया भर के मेहनत कशो एक ना हो जाओ, दुनिया भर के कायदीन एक हो जाओ। और अब तो आपका मुतालबा भी हमने रख लिया है। बीच में मुझे इस हवाले से डिटेल बता दीजिएगा और अपना एक नुमाइंदा भी नॉमिनेट कर दीजिएगा कि अगर हम निगोशिएशन में जाते हैं तो हम उसके ऊपर बात कर सकते। जी जी, सवाल ये है कि आपके जो मुतालबात हैं, बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी तो आपके मुतालबात कहाँ जाएंगे? आप टीचर्स के हक की भी बात करें, आपने मुख्तलिफ ये रेगुलराइजेशन की बात की, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी क्योंकि सारे हुकूक खत्म हो जाएंगे, फिर आप किस चीज को ये बात करेंगे, फिर आप एहतजाज भी करेंगे तो उसका कोई असर तो नहीं। देखिए, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस की